अलग घर की मांग रखना। एक बहू जब कहती है मुझे अलग घर चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फैमिली तोड़ रही हैं। अलग घर का मतलब होता है ज़हनी सुकून दोनों तरफ, इन-लॉज़ में भी और बहू के लिए भी। आज हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग सोचते हैं कि अगर किसी बहू ने अलग घर माँग लिया, तो या तो वो बहुत तेज़ है या वो बहुत चालाक है या वो घर तोड़ने के लिए आई है। इसको एक अदर पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। स्टे ट्यून, इसमें ना हम रीजंस बताएंगे कि वो ऐसा सोचते क्यों है, फिर सॉल्यूशंस, टिप्स, एडवाइजेस, एग्जांपल्स और कुरानिक रेफरेंस सब को मिला के ये व्लॉग आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। देखिएगा जरूर। वेलकम बैक टू सईद अशरफ व्लॉग्स। यहाँ पे हम लोग जिंदगी के उस हर मसले को डिस्कस करते हैं जिसमें हम सोल्यूशन लेके आते हैं। कोई भी चीज यहाँ पे तोड़ने के लिए नहीं बताई जाती, खुद को जोड़ने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए। स्क्रॉल डाउन करने की देर है, आपको अपना टॉपिक मिलेगा, फाइनेंशियल हो, फैमिली से हो, सिबलिंग से हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अब आप पे फर्ज बनता है। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफी का कप, जूस का कप, एक डायरी में सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें। लेट्स स्टार्ट। हर वो बहू जो अलग घर की बात करे, जरूरी नहीं है कि वो बदतमीज हो। और हर वो फैमिली जो बहू को रोक ले, जरूरी नहीं कि वो जालिम हो। लेकिन जब एक औरत की हर बात को जहनी मरीज, घर तोड़ने वाली या नखरे वाली कह दिया जाता है ना, फिर रिश्तों में मोहब्बत नहीं रहती है, सिर्फ प्रेशर 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 कुकर बन जाता है वो रिश्ता। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जॉइंट फैमिली में ना रहना चाहना, ये कोई गुनाह की चीज है कि अगर आप कहो कि मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना? और क्यों हमारी सोसाइटी में जो औरत अलग घर की बात करे उसको फौरन सेल्फिश, एरोगेंट, मेंटली सिक कह दिया जाता है, ये उसके माथे पे मार्क लगा दिया जाता है। क्यों? अच्छा, सबसे पहले ना एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हर औरत अलग घर इसलिए नहीं मांगती है क्योंकि उसको ससुराल से नफरत होती है। ससुराल वालों, ये बात आपके लिए, आपसे नफरत नहीं करती वो। कभी कभी वो सिर्फ सुकून मांग रही होती है। कभी कभी वो सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहती है। क्योंकि देखिए, जहां बहुत सारे लोग के मशवरे आ जाए, इन्फ्लुएंस आ जाए, जो एक दूसरे के साथ बात करते हुए वो बात नेगेटिव ली जाए, तो फिर अलग घर की डिमांड इसलिए आती है। इसलिए नहीं आती है कि वो आपसे नफरत करती हैं। तो आप हर बहू को ये मत नाम दें कि वो हमसे नफरत करती है या वो घर तोड़ने वाली। रीजंस, जो वजह होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको वजह समझाती हूँ, रीजन समझाती हूँ, ताकि जब हम सॉल्यूशंस की तरफ आए ना, तो हमें पता हो कि ये ऐसा हुआ क्यों था, ऐसा फील क्यों किया गया था। आपके पास जब रीजंस नहीं होंगे तो सॉल्यूशन किस चीज के मिलेंगे? तो रीजन समझें। नंबर वन, प्राइवेसी का ना होना। हर वक्त किसी के रूम में आ जाना, हर बात पे अपना ओपिनियन देना, हर लड़ाई में तीसरा बंदा आ जाता है। शादी हस्बैंड वाइफ की होती है लेकिन डिस्कशन पूरे खानदान में शुरू हो जाती है। लाइक अगर छोटी सी बात हो ना कि हम लोगों ने वॉक के लिए जाना है, तो उसमें पूरी फैमिली का अमल दखल शुरू हो जाएगा। इस टाइम वॉक ना करें, इस टाइम तो मस्कीटो होंगे, इस टाइम आप क्यों जा रहे हैं, ये तो फैमिली के लिए सही नहीं है, कोई साथ ले जाओ, आप अकेले ही क्यों जा रहे हैं। ये सारे मसले मियाँ बीवी के बीच के रिश्तों को खराब कर देते हैं। जबकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन इधर जो है बीवी अपने हस्बैंड से नाराज हो जाती है या हस्बैंड बीवी से नाराज हो जाते हैं, तुमने क्यों बोला मेरी बहन नहीं जा सकती। या फिर बीवी कहती है कि तुम क्यों सबको ले आए साथ। क्योंकि देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता एक खूबसूरत प्यार वाला रिश्ता होता है। जब वो अकेले होते हैं तो दो टोक प्यार की बातें कर लेंगे, थोड़ा सा रोमांस कर लेंगे। उसका मौका ना मिलने की वजह से मियाँ बीवी के बीच में तल्खियां बढ़ती हैं। तो वो आपसे नफरत नहीं करते, वो अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं। तो फिर इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं आप? दूसरा बताऊं, इमोशनल कंपैरिजन शुरू हो जाती है। हमने भी तो गुज़ारा किया था। ये अब सास जो या नंदें या ससुर या देवर या जेठ, ये अब या जेठानियाँ ये बातें शुरू कर देती हैं।
دوسری बहुएं بھی تو यहाँ पे रही हैं, उन्होंने भी तो गुजारा किया है, तो ये क्यों इस तरह की डिमांड कर रही है, उन्होंने किया है तो ये क्यों नहीं कर रही है। मतलब देखिए, जनरेशन टू जनरेशन सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो बहुओं की नेचर में भी तो चेंज आएगा ना, उनकी लाइफस्टाइल में भी तो चेंज हुई है ना। सिर्फ ये तो नहीं कि जो पुराने टाइम की बहुएं थी उन्होंने जो गुजारा किया, बर्दाश्त किया, वो नए टाइम की भी करें। तो यहाँ पे मैं कहूंगी इन लॉज को भी अपनी मेंटालिटी लेवल अप करनी होगी। अगर आप लेवल अप नहीं करोगे, आप ऐसी नई बच्चियों को कैसे समझेंगे? आप नई बच्चियों पे वो पुरानी बच्चियों को जो आप लेके आए थे, उनकी मेंटालिटी नहीं थोप सकते हैं। पुराने ज़माने में चुप रहना हर चीज़ का हल था। जितना भी मसला होता, जितना भी प्रॉब्लम होती, बट आज नए ज़माने की जनरेशन सोशल मीडिया से सब कुछ सीख रही है। उनको पता है कहाँ उनके साथ गलत हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। थोड़ी-सी मुँहफट भी हैं, मैं ये भी बोल दूँ, मुँहफट हैं आजकल की बच्चियाँ। तो उनकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती जा रही हैं। ये कंपैरिजन इंसान को इमोशनली थका देता है। जब आप अपने पुरानी बहुओं के साथ नई बहुओं को कंपैरिजन करते हो ना हर बात में, मेंटली थक जाती है बेचारी। उसको लगता है मैं आई एम नॉट डूइंग इनफ, मैं जो भी कर रही हूँ वो इनके लिए इनफ नहीं हो रहा। तो आप कंपैरिजन, आप भी जो इन लॉज हैं आप भी गलत कर रहे हैं अपने बहुओं का कंपैरिजन। किसी में कोई बात होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में वो बात अच्छी होगी, किसी में वो बात खराब होगी। तो आप थोड़ा सा आप समझे, आप बड़े हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि आप नए जनरेशन के साथ सख्ती या गलतफहमियां जो है वो दूर करने का मौका ही नहीं दे रहे। नंबर 3 पे आते हैं, हस्बैंड का बैलेंस ना बन पाना। नंबर 3, कभी कभी ना हस्बैंड सिर्फ पेरेंट्स की साइड ही लेता है। बहुत सारे अक्सर औकात में यही होता है। कभी वाइफ की बात सुनता ही नहीं है, और फिर वाइफ को लगता है कि उसका अपना कोई घर ही नहीं है। क्या, देखिए, एक तो मैं वाइफ को भी बोल दूं कि जब आप नई नई आती हैं, आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट मत करें कि वो ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारी बात सुनने लगेगा। वो अपनी फैमिली के साथ पुराने जमाने से रह रहा है, पैदा उधर हुआ है, तो उसको पता है नेचर का, कौन सी बात कैसे करते हैं, झूठ कितना बोल रहे हैं, सच कितना बोल रहे हैं। आप नई नई आई हैं, आपकी नेचर का उसको नहीं पता, तो आप दोनों को टाइम लगेगा। तो आते साथ ही आप बड़ी बड़ी डिमांड्स रखना या बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ पाल लेना या उससे इतनी खुश फहमियाँ पाल लेना, आपको थोड़ा अरसा खुद को उसको समझने के लिए देना होगा। यहाँ पे मैं बहुओं को भी बोलूँगी कि थोड़ा आप अपने अंदर बर्दाश्त, सब्र, ये चीज़ें ले आएँ, कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि आपको पहले उस बंदे को अपने आप को समझाना है। जैसे वो उसको आप समझ रही हैं, वैसे ही वो आपको समझेगा, तब जाके दोनों के बीच में ये जो केयर, अटेंशन और ट्रस्ट लेवल पैदा होगा। तो आप एकदम से ये बैलेंस जो है आप नहीं बना पाएँगी, तो बैलेंस को थोड़ा टाइम लगता है। 4th पे जाते हैं, हर बात को ड्रामा कह देना। हर बात ड्रामा। औरत अगर रोए तो इमोशनल ब्लैकमेल उसको कहा जाता है कि ये ब्लैकमेल कर रही है। अगर वो चुप हो तो कहते हैं ये एटीट्यूड दिखा रही है। अगर अलग घर मांगे तो उसको कहा जाता है ये बहुत ही बदतमीज है, अपनी मर्जियां चला रही है। ये जो लेबल्स है ना, इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब उसके ऊपर इतनी कि ये ज़हनी मरीज़ है, ये एटीट्यूड दिखा रही है, ये ब्लैकमेल कर रही है, इंसान अंदर से टूटता टूटता जाता है, फिर वो अलग डिमांड्स पे आ जाती हैं। अब मैं जब इतने मैंने रीज़न्स बता दिए, तो आते हैं व्लॉग के उस हिस्से की तरफ जहाँ हमें सॉल्यूशन भी बताने हैं, और फ्रेश यूनिक नसीहत सॉल्यूशन आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1, अलग घर को ब्रेकअप मत समझो। सारे ससुराल वाले, इन लॉज, प्लीज अलग घर को तोड़ना मत समझो। वो उसकी डिमांड उसकी जहनी अपनी रिश्ते को बचाने और जहनी सुकून के लिए होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, प्लीज। अलग किचन या अलग स्पेस का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता कि वो आपके साथ आपसे बेटा छीन के लेके जा रही है या आपके बेटे पे तावीज़ें कर रही है, जो आप अपनी गलत फहमियां पाल लेते हैं कि माँ के घर से तावीज़ें लाई होगी, माँ के घर से समझ के आई होगी, माँ ने इसको समझाया होगा। देखिए, कौन सी माएँ या बहनें अपनी बेटियों की या बहनों के घर तोड़ना चाहती हैं? कोई भी नहीं तो चाहते हैं। तो ये जो वो उन कुछ डिमांड्स करती है ना, वो इस घर में रह के हालात को देख के डिमांड करती हैं, तो आप उन पे ये इल्ज़ामात ना लगाया करें। आपकी वजह से भी बहुत ज़्यादा घर टूटता है। इन-लॉज़ भी जितना इंटरफेयर करते हैं ना, उतना अगर वो बहू भी, तो घर तो टूट गया ना। तो दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
کبھی کبھی نا ڈسٹینس رسپیکٹ بناتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی ہمارے بہن بھائی دوسرے ملک جاتے ہیں، دوسری سٹی جاتے ہیں، جب وہ منتھ مہینہ سال کے بعد آتے ہیں، ہم کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو، کتنی محبت دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھائی جو الگ گھر میں رہتا ہے، جب اس کے بچے آتے ہیں تو محبت سے وہ کھیر اور سوئیاں جی، کیکس اور بچوں کو چپس یہ بنائے جاتے ہیں. لیکن جو بھائی یا بہن گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تم تو جاؤ نا باہر کھیلو، ہر وقت کھانا کا پوچھتے ہو، ہر وقت تمہیں بھوک لگی ہوتی ہے. ان کا بیہیویئر آپ کیسے، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ڈسٹینس رسپیکٹ لے کے آتا ہے. جو بہن بھائی ماشاءاللہ ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر ان کے بچے آ گئے تو وہ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں پازیٹیوٹی میں بھی لیا کرے. تو پازیٹیو چیزوں میں یہی آتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ڈسٹینس ہو، بے شک دیوار ہو گھر میں، رسپیکٹ آتی ہے. اچھا، دوسرا میں کہوں گی نا، ویکلی فیملی بانڈنگ رکھا کرو. ہفتے میں اگر الگ گھر رہنا ہو تو آپ کو کنیکشن ختم نہیں کرنا ہوتا. ویکینڈ پہ ڈنرز، کالز، وزٹس، تاکہ پیرنٹس کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کا بیٹا چھین لیا گیا ہے. جو بہویں یہ کام کرتی ہیں کہ گھر الگ لے لیتی ہیں، تو ان کو اپنے ہسبینڈ کو ان کے مطلب اپنے ان لاز میں جاؤ، ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو کے آیا کرو، میٹنگز کیا کرو، کبھی ان کو اپنے گھر بلایا کرو، کبھی آپ ان کے گھر چلے جایا کرو. ویکینڈز پہ لازماً آپ فیملی ڈنر، لنچ، ناشتہ، کسی چیز کو پریارٹی دیں، کیونکہ وہ ماں یا باپ ان کو آپ یہ فیل نہ کرائیں کہ میں نے آپ کا بچہ چھین لیا ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ بھی غلط ہیں. جب ایک دفعہ لے جاتی ہیں تو پھر کہتی میں اس گھر نہیں جاؤں گی، انہوں نے مجھے ٹارچر کیا ہے، میری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آپ اس آدمی کو پھنسا دیتے ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا پاتا اپنے بچوں کو یا آپ کو لے کے الگ جاتا ہے. تو آپ کہتے ہو یہ میرا دن تھا، یہ میرا سنڈے تھا، یہ میرا فرائیڈے تھا. اگر آپ کے ساتھ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو مجھے نہیں جانا ہے. تو آپ بھی کمپرومائز کیا کرے میری جان. کہیں پہ آپ کا کمپرومائز بھی بنتا ہے. میں جانتی ہوں آپ نے کیا ہوگا، بٹ یہ بلاگ سکھانے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. جیسے میں نے پرومس کیا تھا کہ میں سب کچھ فریش ہوگا. نمبر 3 پہ آتے ہیں، ہسبینڈ ایز اے ٹرانسلیٹر بن جاتا ہے. ہر گھر میں نا 2 لینگویجز ہوتی ہیں، پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن اور وائف کی ایموشنز. شوہر کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، دونوں سائڈز کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ میں ہسبینڈس کو بولتی ہوں کہ دیکھو، اگر ماں کو کہیں پہ زیادتی لگ رہی ہے آپ کی بیوی کی طرف سے، یا بیوی کو زیادتی لگ رہی ہے آپ کی ماں کی طرف سے، تو پلیز ایک خوبصورت ٹرانسلیشن کیا کرو. یہ نہ ہو کہ ماں نے جو بولا وہ سیدھا سیدھا بیوی کو بولا اور ادھر لڑائی تم نے بنا دی، یا بیوی نے کچھ بولا ماں کو سیدھا. بیچ میں انٹرمیڈیٹر کا کام کر لیا کرو. تھوڑا بہت تم بھی کچھ لفظ جو ہے وہ فلٹر کر لیا کرو، کیونکہ فلٹر کرو گے تو لائف ایزی ہوگی. تمہارے لیے کہہ رہی ہوں بندے، تمہارے لیے کہہ رہی ہوں اللہ کے بندے. وہ میری بہن پھر ناراض ہو جائے گی کہ مت بولا کرو اللہ کے بندے، تمہارے لیے کہہ رہی ہوں. تو تمہاری ایزی جو لائف جو ہے وہ ایزی بنانی ہے، تو اپنی بیوی یا ماں کی بات ڈائریکٹ وداؤٹ فلٹر ایک دوسرے کو نہ بتایا کرو، نہ ٹرانسلیٹ کیا کرو. اس کے ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی کی ایکسپیکٹیشن خراب ہوتی ہیں. نمبر 4 پہ جائیں کیا، ڈسیزن غصے میں مت لو. کبھی ایک فائٹ کے بعد نا الگ گھر مت شفٹ ہو جاؤ. ایک فائٹ ہو گئی ہے، 2 فائٹ ہو گئی ہے، ایک دم سے الگ گھر. ایموشنلی نہیں، پریکٹیکلی سوچو. فائنینشلی ریڈی ہو، ایموشنلی میچور ہو، یا صرف بھاگنا چاہتی ہو. ایک بات میں بتاتی ہوں، ابھی آپ کا پہلا بچہ ہے، پھر آپ کو اپنی ماں کو بلانا ہوگا، یا ساس کو بلانا ہوگا، یا نند کو بلانا ہوگا، یا بہن کو بلانا ہوگا. آپ کو پہلے بچے کو پالنا نہیں آ رہا، بڑا کرنا نہیں آ رہا، اس کو نہلانا نہیں آ رہا، اس کو کھلانا نہیں آ رہا. تو دیکھو کچھ ٹائم آپ بھی لو. میں اس حق میں ہوں کہ اگر ہسبینڈ ابراڈ رہتا ہے تو بیوی کو فٹافٹ لے جائے، پھر میں یہ نہیں کہتی. لیکن اگر ہسبینڈ اسی گھر میں رہ رہا ہے تو آپ 1 سال، 2 سال، 3 سال، جب آپ کی رشتے میں تھوڑی خوبصورتی آئے، وہ بھی آپ کو سمجھ جائے، آپ بھی اس کو سمجھ جائیں، بچے کی کیئر تھوڑی سی آپ کی نندیں، آپ کی مدر ان لا، آپ کی ان لاز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر لیں، کیونکہ آپ پہلی دفعہ ماں بنی ہے نا. تو پھر ڈیسیجن تھوڑا سلو لو کہ فائنینشلی میں اسٹرانگ ہوں، ایموشنلی میں اسٹرانگ ہوں. تھوڑی جلدی جو ہے نا ہر چیز میں مت کرو، وہ شیطان کے کام ہوتے ہیں. نمبر 5 پہ آتے ہیں، سسرال کو اینیمی مت بناؤ، وہ آپ کی دشمن نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا نے ہر ساس کو ولن بنا کے چھوڑ دیا ہے کہ ولن، کہ نندے بھی ولن ہے، ساس بھی ولن ہے. ایسا نہیں ہے یار، ایسے کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی عورتیں ہیں، وہ بھی دل رکھتی ہیں، وہ بھی کسی کے گھر آئی ہوئی ہیں، وہ بھی کسی کے گھر جائیں گی.
ہر فیملی ٹاکسک نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. کوئی بات انہوں نے کچھ اور طریقے سے کرنی تھی، کوئی لفظ مس ہو گیا، آپ نے کوئی بات کسی اور طریقے سے کرنی تھی، کوئی لفظ مس ہو گیا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. آپ نہ سوچیں کہ ہر وقت ہر فیملی ان لاز جو ہے وہ ٹاکسک ہے. آپ مائنڈ بنا کے آتی ہیں کہ یہ ٹاکسک فیملی ہے، تبھی جا کے ٹاکسک فیملی آپ کو ملتی ہے، کیونکہ آپ نے مائنڈ میں بٹھایا ہوتا ہے. یاد رکھو، جو آپ کے مائنڈ کو آپ فیڈ کرو گے وہ اسی چیز کو اٹریکٹ کرے گا. نیگیٹیوٹی فیڈ کرو گے نیگیٹیوٹی آئے گی، پازیٹیوٹی فیڈ کرو گے پازیٹیوٹی آئے گی. اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو. اب آپ کو ایک قرآن ایک ریمائنڈر تو دینا ضروری ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھلائی کے طریقے سے زندگی گزارو. سورہ النساء 4/19 میں اسلام زبردستی، پریشر، انسلٹس اور ایموشنل ٹارچر کو کبھی بھی انکریج نہیں کرتا. دین سکون دیتا ہے، سفوکیشن نہیں دیتا. اور اسلام میں ہسبینڈ پر وائف کی بیسک کمفرٹ اور پرائیویسی کا بھی حق ہے. اچھا، میں نے یہ بات بھی بہت زیادہ پڑھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے، آپ کا بیٹا اس کی شادی ہوتی ہے، تو اگر آپ کی استطاعت ہو تو الگ گھر دے دو، نہیں ہو تو الگ کمرہ دے دو اور اس کا دروازہ دوسری طرف کر دو. یعنی کہ ایک پورشن دے دو، یا پھر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کمرہ دے دو، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو بیچ میں دیوار بنا لو. کیوں؟ کیونکہ جب نئی بہو گھر آتی ہے تو مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے اپنا بیٹا بھی اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے. اور آپ اس گریڈ میں آپ کے اندر ایک ایسی لالچ آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جو بہو کا کھانا پینا، رونا دھونا، آنا جانا سب ہمیں پتا ہو. کیوں بھائی؟ آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے، آپ کے اپنے کام نہیں ہیں، آپ کے اپنا کوئی سوشل سرکل نہیں ہے، آپ کے کوئی اپنے خواہشات نہیں ہیں جو بہو کے اوپر سارا ٹائم سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ فکس ہے. وہ جی بہو جی واش روم جا رہی ہے، کیمرہ اس کو کیچ کر رہا ہے، کچن جا رہی ہے، کیمرہ اس کو کیچ کر رہا ہے، کمرے میں بیٹھ رہی کیمرہ اس کو کیچ کر رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ پرائیویسی نام کی چیز کیا نہیں ہے؟ اور اسی طرح بہو بھی اگر اس کی نندیں زندگی کی کوئی چیز گزار رہی ہیں تو جی بہو جی اپنے ہسبینڈ کو، تمہاری بہن تو آج ادھر گئی تھی، تمہاری بہن نے تو آج یہ کیا ہے، تمہاری بہن نے تو وہ کھایا ہے، تمہاری بہن نے اس کے ساتھ بات کی ہے، تمہاری بہن نے مطلب غلط غلط باتیں اپنے ہسبینڈ کو، اپنی بہن کے بارے میں بتانا. آپ لوگ اپنے رشتے کو خود برباد کرتے ہیں، کوئی آپ کے رشتے کو برباد نہیں کرتا ہے. آپ کے ہاتھوں میں ہے رشتوں کو سنبھالنا، رشتوں کو بگاڑنا. آپ اپنی مینٹالٹی چینج کرو، دوسروں کی مینٹالٹی خود بخود چینج ہوگی. آپ یہ غلط کر رہے ہو کہ آپ سوچتے ہو کہ اس چیز سے میں اس کے قریب ہو جاؤں گی. میری ایک ایگزامپل میں ایک دیتی ہوں. میری ایک کلائنٹ تھی جو کسی کے گھر بہو بن کے جب گئی فرسٹ ٹائم، تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں جو ہے، پہلی والی جو بہویں تھیں ان کے ساتھ بڑی قریب ہے، یا اپنی بیٹیوں کے ساتھ. تو اس نے نیگیٹیوٹی یہ لا کے رکھ دی کہ یہ چغلیاں کرنے لگی. اگر بڑی بہو سے کوئی پلیٹ ٹوٹ گئی تو نہ رات کو اپنے ساس کے سر مالش کرتے ہوئے یا ان کو مساج دیتے ہوئے چغلی لگاتی تھی، نندوں کی چغلی لگاتی تھی. آج نند نے 15 ریال کا خرچہ کیا، یہ چیزیں منگوائی، پتہ نہیں کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی. پھر اس کی جو ساس ہے وہ اس کی باتوں میں اتنی آنے لگی کہ اس کی ساس کی باقی بہوؤں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئی. اور یہ عورت بڑی خوش ہونے لگی کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہی ہوں. لیکن بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زوال بھی دکھایا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دوسروں کی چغلیاں کر کے، نفرت پھیلا کے گھر میں اپنا مقام بناتے ہو تو آپ میں بھی غلطی ہے، آپ بھی صحیح عورت نہیں ہو. تو پہلے انسان اپنے گربان میں جان کے پھر دوسروں پہ الزامات لگائے. سمجھانے کے لیے ایک اور میری کلائنٹ کی طرح بھی بتاتی ہوں. میری کلائنٹ کہتی ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور ہر وقت اس کو نا جج کیا جاتا تھا، ہر بات کے لیے جج کیا جاتا تھا. اس کی کوکنگ، اس کی ڈریسنگ، اس کا لیٹ اٹھنا، اس کا لیٹ سونا، ہر چیز پہ ایشو تھا اس گھر والوں کو. اس نے ہسبینڈ سے الگ گھر کی بات کی تو اس کو لائک بولا گیا کہ تم فیملی توڑنے آئی ہو، تم فیملی کو توڑنے آئی ہو، تم اس گھر میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلط عورت کو گھر لے آئے. لیکن ریالٹی کیا تھی؟ وہ ڈیورس سے بچنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے بارے میں ہر چھوٹی بات اس کے ہسبینڈ کو پہنچائی جاتی تھی، ہر چھوٹی بات. جب کپل نے نیئر بائی سیپریٹ پورشن لیا نا کہ چلو جب اس نے تھراپیز لینی شروع کی تو میں نے اس کو سمجھایا کہ کس طریقے سے ڈیمانڈ کرنی ہے، کس طریقے سے نہیں بولنا، کون سی بات بولنی ہے، کون سی نہیں بولنی ہے. تو جب ان کو یہ تھراپیز کے تقریباً 6-7 تھراپیز کے بعد، کیونکہ یہ بڑا لمبا میٹر ہوتا ہے، یہ ایک تھراپی میں نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے پورشن لے لیا. ان کی فائٹس کم ہو گئی.
اور سسرال کے ساتھ ریلیشن شپ ان کا بہت بہتر ہو گیا. کبھی کبھی اتنا تھوڑا سا ڈفرنس نا محبت کو بچا لیتی ہے. یہ بات یاد رکھے. ہم اس لیے بھی گھر الگ نہیں لیتے کہ دوسروں کی دل آزاری ہو. ہم اس لیے بھی گھر لیتے ہیں کہ محبت بھی بڑھانی ہوتی ہے. پازیٹیو بھی سوچا کرے جان میری. پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہے. دونوں طرف بات کر رہی ہوں, ایک طرف بات نہیں کر رہی. تھوڑا نا میں مزاحیہ موڈ میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. کوئی میرے سے افینڈ نہ ہو جائے پلیز. پاکستان میں نا گھر اگر بہو بولے نا کسی گھر میں کہ تھوڑا سا پرسنل اسپیس چاہیے, تو فوراً پتہ ہے آنٹیوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سنو بیٹا, تمہیں اسپیس نہیں, روحانی علاج چاہیے. استغفر اللہ العظیم. وہ اس کو نا روحانی علاج کی طرف بھیج جاتے ہیں. اور اگر بیٹا بولے نا امی ہم الگ شفٹ ہو رہے ہیں, تو پورا خاندان ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے بیٹا کینیڈا مائگریٹ کرنے لگا ہے, آسٹریلیا مائگریٹ کرنے لگا ہے. مطلب لوگ, یہ چیز میں فن میں بول رہی ہوں بٹ یہ واقعی میں سچ ہے. اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے بہو اور بیٹے کی ڈیمانڈز کو, اگر وہ ذہنی سکون کو پریورٹی دے. چلے میں جو میری پوئٹری ہوتی ہے ہمیشہ اس کے تھرو بھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ہر گھر میں محبت ہو ضروری تو نہیں, کبھی چپ رہ کر بھی انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور کبھی ایک چھوٹا سا الگ گھر دو دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے. عجیب تھی بٹ اچھی تھی. اگر آپ بھی جوائنٹ فیملی کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی, میرج میں ایشوز آ رہے ہیں, ایموشنل کنفیوژن فیس کر رہی ہیں نا, تو میری 1-to-1 پیڈ کنسلٹیشن نان کلینکل اویلیبل ہے. یہ جو میرے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, میرا سوشل آئی ڈی ہے ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک پہ @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ آپ میسج کریں. میں آپ کو سلوشن دوں گی, اس میں آپ اپنے ایکشنز ڈال کے ریزلٹس لاتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا, کمنٹ میں سب کی سب لڑکیاں یہ ضرور لکھیں, کیا الگ گھر لینا سیٹسفیکشن ہے یا ضرورت ہے؟ تو ہم نے ضرورت اور سیٹسفیکشن کا کمپٹیشن کروانا ہے. تو جو زیادہ ہوں گے اس حساب سے ہمیں پتہ چل جائے گا کتنی پرسنٹیج ہے. پرسنٹیج نکالنا بہت ضروری ہے. آخر میں جانے سے ہم عمران خان صاحب کے لیے دعا کیسے بھول سکتے ہیں؟ جمعے کا دن ہے, اللہ قبول کرنے والوں میں سے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی دعائیں تو جانتا ہے. یا اللہ عمران خان صاحب کو آزادی, صحت کے ساتھ لمبی عمر کے ساتھ دے, آمین ثم آمین. یا اللہ جتنے بھی لوگ ان کے حق میں لڑ رہے ہیں یا جیل گزار رہے ہیں یا ان کو تکلیفات مل رہی ہیں, سب کو ذہنی سکون دے اور سب کو کامیاب کر, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی روشنیاں لے کے آئے. بہت محنت کر رہے ہیں سب. یا اللہ یہ جو میری بہنیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں, جن کے گھروں میں معاملات چل رہے ہیں, جن کے والدین ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, جن کی پرسنل لائف بہت ٹاکسک چل رہی ہے, ذہنی پریشر ہے یا دباؤ ہے, یا ہسبینڈ سے تکلیفات مل رہی ہیں, یا دوسری بیویاں ان کے اوپر آ گئی ہیں, یا فائنینشیل ڈوب رہے ہیں, یا اللہ ان سب کے حق میں اپنی بہتری لا. یا اللہ سب کے لیے آسان کر. یا اللہ سب کو ہمت دے, آمین ثم آمین. یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما جو جائز ہیں, آمین ثم آمین. سب میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرے گھر والوں کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے, اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے, آمین. یا اللہ جو ہمارے مسلمان ممالک میں چل رہا ہے, ایران سمیت, ان میں اتفاق پیدا کر, اتحاد پیدا کر. اور یا اللہ ہمارے اوپر جو یہ کافر آ کے قابض ہو رہے ہیں ان کو شکست دے دے. یا اللہ ان سے ریونج اس طریقے سے لے کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل جائے کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں. یا اللہ غزہ میں امن فرما, آمین ثم آمین. پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جو بھی بیسٹ ٹاپک ہوتا ہے اسی کو میں پک کرتی ہوں. تو اپنا بیسٹ ٹاپک چھوڑیے. اور بہت ساری بہنیں ریپیٹیو ٹاپکس پہ بات کرتی ہے, اس لیے میں اس پہ ولاگ نہیں بنا رہی. بہت سارے ٹاپک جو ہے وہ اسکرول ڈاؤن کریں, آپ کو نظر آئیں گے, اس کو دیکھیں. نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جمعے کی نماز نہ مس کرنا.